اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک 4 آیت پڑھ رہے ہیں ہم، اور یہاں سے سیکشن نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ دوسرا رکوع۔ آیت نمبر 11 سورہ انفال، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، از یعنی یاد کرو، ریممبر، یغشیکم النعاس یعنی غشی، یعنی پتہ نا کہ جیسے ابھی مجھے غشی آ رہی ہے، یعنی کہ مطلب جیسے ڈراؤزینس یا جیسے اونگ جس کو کہتے ہیں، تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ از یغشیکم النعاسا، یعنی کہ جو یہ اونگ ہے نعاسا، اور اس کو اللہ نے تم کو ڈھانک لیا تھا، یعنی تم کو کور کر دیا تھا ایک ایسی اونگ سے، کیونکہ سوچو انسان جو ہے تھوڑے سے ویل ایکوپڈ بھی نہیں ہے، یہ جنگ بدر کا ٹائم ہے، اور ان لوگوں کو مطلب ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ کتنے تھوڑے لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، اور ایک بڑی آرمی کا ان لوگوں کو ہے نا، مطلب جیسے جو مقابلہ ہونا ہے، تو وہ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے انسان کیسا ہو جائے گا۔ تو ان کو یہ دوسرے دن کا سوچ کے کہ ابھی ہم کو کل مقابلہ ہے، تو کیا وہ نیند بھی آ سکتی ہے؟ یعنی اور بھی نیند نہ آئے تو بندہ اور تھکا تھکا اٹھے گا نا۔ تو اللہ نے ان کے اوپر ایسی نیند اور اونگ طاری کر دی کہ وہ لوگ امنتم منہ، کہ وہ لوگ ایک دم امن و امان کے اندر آ گئے، یعنی کہ ایک دم جس کو ہوتا ہے تسکین، اطمینان، اس میں آ گئے، یعنی کہ ایک سکون دل کا ہوتا ہے نا کہ اس میں بندہ آرام سے سو رہا ہوتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو اب اللہ کہتا ہے کہ اور ہم نے بھیجا، ہم نے اتارا، بھیجا، يُنَزِّلُ عَلَيْكُم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، یعنی بارش۔ تو جب اللہ نے آسمان سے بارش بھیجی تو اب سوچو وہ ایک ٹھنڈک، اوپر سے جو ہالو جگہ نیچے ہوتی اس کو لوگ کر کے وہ جیسے ایک چھوٹا سا پونڈ بھی کر لی جس میں پانی جمع ہو جائے، اور ریت جو ہے جو فلفی رہتی جس میں پیر دھستے ہیں، تو اگر وہ ریت جو ہے اس پہ پانی اگر برسا ہے تو اب وہ جم گئی ہے نا، تو وہ جب جم گئی ہے، یہ بھی اللہ نے کتنا بڑا احسان۔ اور سوچو جو لوگ کو غسل کرنا ہے وہ نہا لے، وہ بارش میں لوگ نہا رہے ہوئے، اور یا تو مطلب ان کے لیے وضو کے لیے بھی اللہ نے پانی کا بندوبست کر دیا، تو وہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ زمین کو جو اس نے جما دیا جس پہ قدم جم سکے، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَہِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، طاہرہ، وَيُذْهِبَ عَنْكُم، تاکہ جاتی رہے تم سے، رجز الشیطان، یعنی شیطان کی گندگی۔ تو گندگی ہمیشہ گندی چیز، گندے تھاٹ، گندی ہر بات جو ہے وہ شیطان کے تھرو آتی ہے۔ تو جو گندگی میں انسان ہوتا پسینہ، اور پھر ریت اڑ رہی تو جسم پہ آ کے چپک رہی ہے، تو انسان کو کتنا کیسی فیلنگ ہوتی ہے، اس میں فٹیگڈ آؤٹ ہو جائے گا وہ تو رجز شیطان جو ہے، تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل جو ہے، کیونکہ جب بارش ہو، ٹھنڈک ہو، تو انسان نے نہا بھی لیا، اس میں غسل بھی لیا، پانی مطلب اس کا جمع بھی ہو گیا پاؤنڈ میں، ان کو وضو کے لیے بھی پانی ملا، جبکہ سوچو یہی وہ جگہ تھی جہاں پر یہ لوگ قریش آئے تھے اور یہاں کوئی پانی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ جب یہاں پر آئے تو دیکھو وہاں پانی ان کو ملا، اللہ نے بارش بھیجی۔
تو اب یعنی کہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب یعنی تمہارے دل جو ہے اس کو اللہ نے ذرا جیسے بولتے نا کہ دل جما دیا، اللہ نے دل کو بھی جما دیا اور قوت دی، یعنی کہ مطلب اس کو اسٹرینتھننگ کیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو اللہ پاک نے فرم کر دیا. ریت فرم ہے، اسی پر تمہارے قدم بھی فرم، ورنہ تو جو سافٹ ریت ہوتی ہے اس میں پاؤں دھستے جاتے ہیں اور بندہ اتنی مشکل سے ایک ایک قدم اٹھاتا ہے. سوچو اس کے بارے میں. تو اللہ نے ان کے قدم بھی جما دیے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Remember he covered you with drowsiness to give you calm as from himself, and he caused rain to descend on you from heaven to clean you therewith, to remove from you the stain of Satan, to strengthen your hearts and to plant your feet firmly therewith. اس کی 3 نوٹس ہے اس آیت کی. 1186 یہاں پر ایک کام پریزنس آف مائنڈ، یعنی کام رہنے میں تمہارا پریزنس آف مائنڈ زیادہ رہتا ہے، اور بہت ہی انسان ایکسائٹیڈ ہو اور بہت ہی مطلب بے چین ہو جائے اور بہت مطلب ایک جوش اور ایسے سب کرے، تو اس میں اس کا پریزنس آف مائنڈ نہیں رہتا، ہمیشہ کام رہنے میں ہی رہتا ہے. تو کام پریزنس آف مائنڈ از اسینشیل ان بیٹل اینڈ آل پوسٹ آف ڈینجر. جتنے بھی خطرے کی جگہ ہے، اسٹیشن ہے، پوسٹ ہے، یا جو بھی جنگ کے لیے تم کو ہمیشہ کام رہنا بہت ضروری ہے تاکہ تمہارا پریزنس آف مائنڈ رہے. If the mind is too much in a state of excitement, it cannot carry out a well-considered or well-considered plan. یعنی اگر تم نے کتنا بھی اچھا تم نے سب نے مل کے کوئی پلان بنایا ہے اور بہت ہی سوچ سمجھ کے بنایا ہے، طے شدہ پلان ہے، ایک بہت ہی سوچ سمجھ کے تم نے جو بھی پلان بنایا، اگر ایکسائٹمنٹ بہت رہے گا نا دماغ کے اندر تمہارے، ایک بے قراری اور اس طرح سے کہ تم مطلب اپنے اسی میں ہو، جوش میں ہو اور سوچو یہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، تو وہ انسان پھر وہ جو اتنے اچھے سے تم نے جو پلان کیا نا وہ بھی تم پورا نہیں کر سکو گے. This spirit of calm confidence on the part of the Muslims won against the blustering violence of the Quraysh. یعنی وہ قریش جو اتنے جنگجوؤں کے اتنے مطلب ہنگامے کر کے آئے تھے، اور لوگوں کو تو ایسا لگ رہا تھا ہاں ہم تو ایک جھٹکے میں ان کو اڑا دیں گے. تو سوچ لو وہ مسلمان جو تھے وہ ان کے اندر وہ حوصلہ اور وہ مطلب اطمینان، وہ سکون اس کے ساتھ تھے، وہ تبھی ان کی جیت ہوئی اللہ کی طرف سے. وہ تو اللہ کی مدد اس میں ہے، لیکن یہ بھی تو کرنا ضروری ہے نا انسان کے سائڈ میں، جو انسان کو کرنا ہے وہ بھی تو کرنا پڑے گا نا اس کو بھی. پھر 1187 the rain was welcome for many reasons. یعنی بارش تو نیچرلی بہت ہی اس وقت بہت ویلکم تھی، یعنی کہ بھائی بہت اچھی چیز ہے. نمبر 1 واٹر واز scarce both for drinking and ablutions. یعنی پینے کے لیے بھی پانی نہیں تھا، بہت کم تھا، اور وضو کے لیے بھی نہیں. اور نمبر 2 دا مسلم بینڈ، یعنی جو مسلم جو گروہ تھا، وداؤٹ بیگیج، ان کے پاس نہ تو کوئی ان کا سامان تھا نہ کوئی ایکوپمنٹ تھا ان کے پاس، اور ایکوپمنٹ اور کمفرٹ، یا ان کے پاس ان کے کمفرٹ کا سامان بھی نہیں تھا، کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا. تو فاؤنڈ دیٹ دیئر تھرسٹ ایگرویٹڈ دیئر فٹیگ، کہ جو پیاس کے مارے جو انسان ایک دم تھکان جیسی محسوس کرتا ہے نا پیاس کے مارے، وہ ان کی تھکان مطلب بڑھتی جا رہی تھی. نمبر 3 دا سینڈ واز لوز. اگر ریت لوز ہو تو پیر دھسیں گے نا اندر. اینڈ دا رین کنسولیڈیٹڈ اٹ اینڈ انیبل دیم ٹو پلانٹ دیئر فیٹ فرملی. اور بارش نے اس کو جما دیا، تو اب وہ جمی ہوئی ریت پہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اب جو مدد آئی. پھر 1188 اسٹین آف سیٹن، یعنی کہ ڈرٹ یعنی گندگی شیطان کی. رجز ورڈ آیا یہاں پہ. رجز ویسے پلیگ کے لیے بھی آیا تھا، اور ابھی گندگی کے لیے شیطان کی. ڈرٹ از فزیکلی اے سمبل آف ایول. یعنی گندگی جو ہوتی ہے وہ ایک شیطان کی نشانی ہے. اینڈ دا مسلمز ور پرٹیکولر اباؤٹ ایبلیوشنز بیفور پریئر.
مسلمانوں کو وضو کی عادت تھی نماز سے پہلے کرنے کی. بٹ دا رین آلسو ریفریشڈ دیئر اسپرٹس and removed any lurking doubts in their minds, yani suggestions of evil, that victory might be impossible in such adverse circumstances. یعنی سوچو بارش نے ان کو ان کے جو حوصلے تھے اس کو بھی بلند کر دیا, وہ بھی اس جوش میں آ گئے, اور جو ان کے دل میں تھوڑا بہت کوئی شک تھا, شیطانی وسوسے آ رہے تھے ان کے دل و دماغ کے اندر کہ یہ شاید ہم جیت نہ سکے, ہمارے لیے وکٹری بہت امپاسبل ہے جن حالات میں ہم ہیں, وہ بھی چلے گئے. تو اللہ کی طرف سے اس طرح سے مدد آتی ہے. پھر ہے آیت نمبر 12, اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اِذْ یوحی, جب اللہ, یاد کرو جب اللہ ربو کا, تمہارا رب وہی کر رہا تھا, انسپائر کر رہا تھا, اِلَى الْمَلَائِكَةِ یعنی کہ ملائکہ جو ہیں فرشتوں کو کہ ان کے تھرو, انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں, فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ جو بلیورز ہیں, جو ایمان والے ہیں, ان کے اندر مضبوطی آئے, فرمنس. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اور جلد ہی, مینس جلدی سون, القی میں ڈال دوں گا, سألقی فی قلوب الذین ان کے دلوں کے اندر جو کافر لوگ ہیں, کفروا ان کے دلوں میں ڈال دوں گا تمہارا ٹیرر, تمہارا رعب, الرعب. اور رعب ہمیشہ یاد رکھنا, کسی کے بھی دل میں رعب کسی کا ہو وہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. بندہ یوں کتنا بھی چیخے چلائے اور رعب دکھائے, اور وہ رعب نہیں ہوتا, وہ جو اللہ دل میں ڈالتا نا کسی کے لیے بھی ٹیرر یا رعب, وہ ہے رعب. فَاضْرِبُوا تو مارو, اللہ کہتا ہے, فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ان کے گردنوں پہ مارو, کیونکہ گردن ایک وہ جگہ ہے جس سے مار لگی تو بندہ جو ہے وہ اس کا سوچنا اور سب کچھ ختم ہو جاتا وہیں, کیونکہ اگر اس کو مار لگی بہت بری تو وہ تو ڈھیر ہو جائے گا نا. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان کے آناق یعنی ان کے گلوں پہ مارو, ان کے گردن پہ مارو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان, بنان کا مطلب ہوتے ہیں فنگر ٹپس, اپنی یہ انگلیوں کے جو رہتے نا بوٹ کے, یہ ان پہ مارو یعنی اس کو کچل دو. اللہ کہتا ان کی انگلیوں کو کچل دو, کیونکہ جب تم گردن پہ مارو گے, انگلیوں پہ مارو گے تو وہ کچھ ایکشن نہیں کر سکیں گے نا ہاتھ. تو یہ اللہ کی طرف سے یعنی ان کو مطلب بتایا جا رہا ہے, انفارم کیا جا رہا ہے کہ یہ کرو, یہ کرو. ریمبر thy Lord inspired the angels with the message, I am with you. Give firmness to the believers. I will instill terror into the hearts of the unbelievers, smite you above their necks and smite all their fingertips off them. یہ اللہ نے ان لوگوں کو میسج دیا. اس کی نوٹ ہے 1189. The vulnerable parts of an armed man are above the neck. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ پورا کے پورا آرمڈ ہے, یعنی کہ پورا اس کو وہ پورا تیار ہے, مطلب ایک جنگ کے لیے اس کے پورے اسلحہ کے ساتھ, تو اس کا جو گلے کے اوپر کا جو پارٹ ہے نا وہی ہے جو سب سے زیادہ ولنریبل ہے, کہ اس کو اگر وہ مطلب بہت ہی ایزیلی یعنی مارا جا سکتا ہے. A blow on the neck, face اور head, یعنی اگر انسان کے گردن پہ مارے جائے, چہرے پہ مارا جائے یا سر پہ مارا جائے, finishes him off یعنی اس کو ختم کر دیتا. وہ داؤد علیہ السلام نے جو یہ اس کو جالوت کو یعنی گلیات کو جب مارے تھے تو وہ اس کا پورا کے پورا آرمر میں تھا سر سے لے کے پاؤں تک, لیکن اس کی ایک آنکھ تھی جو دکھ رہی تھی. انہوں نے صرف اس ایک ہی آنکھ کو ہی مارا. وہ ایک آنکھ کو مارتے ہی سب پورا وہ گر گیا اور اس کو کچھ دکھ نہیں رہا تھا اور پینک میں آ گیا وہ. اور سوچو یہ تبھی اس کی گردن کاٹ دیے نا. تو اسی لیے یہ جو اپر پارٹ ہے نا, یہ گلے کے اوپر کا یہ ہوتا ہے جہاں پر اگر ایک بلو دو تو وہ بہت بھاری ہوتا ہے. If he has armor, it is difficult to get at his heart. اور اگر اس نے سامنے وہ پہنا ہوا ہے آرمر, یعنی کہ مطلب زیرہ بختر جس کو بولتے بختر, وہ پہنا ہے اگر تو تم اس کے ہارٹ تک تو نہیں جا سکتے نا, وہ میٹل آ گیا.
But if his hands are put out of action, अगर उसके हाथों को कुचल दिया जाए, उंगलियों को, तो वो out of action हो जाएंगे, यानी वो उससे कुछ कर नहीं सकेगा. He is unable to wield his sword or lance or other weapon and easily becomes a prisoner. तो जब उंगलियां कुचल दी गई तो अब वो तलवार है, भाला है, उसको कैसे लेगा वो अपने हाथ में? तो अब वो बहुत, यानी कि वो प्रिजनर बन गया, यानी उसको फौरन कैद कर दिया जाता है ना. तो ये अब है आयत नंबर 13. ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहू व मन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहू फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब. ये इसलिए ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए है कि उन्होंने शाक़ुल्लाह, यानी कि उन्होंने, शाक़ा का मतलब होता है कि बहुत, मतलब झगड़ना और मुखालिफत करना, यानी कि बहुत ही मतलब झगड़े और मतलब क्या कहते हैं उसको, खिलाफ जाना, अपोज करना. तो बेअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहू, तो वो अल्लाह और अल्लाह के उसके रसूल उनके बहुत ही मुखालिफत कर रहे थे, अपोज कर रहे थे. वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहू, तो जिस किसी ने भी इस तरह से अल्लाह और अल्लाह के उसके रसूल के साथ झगड़ा और या फिर उनके अपोज किया, उनको मुखालिफत की, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह उसके लिए शदीदुल इक़ाब है, यानी बहुत ही सख्त सजा देने में. This because they contended against Allah and His Messenger. If any contend against Allah and His Messenger, Allah is strict in punishment. Ayat number 14. ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. यहाँ पर अल्लाह कह रहा है ज़ालिकुम फज़ूक़ूहु, यानी कि अब ये कुरैश को जैसे बोला जा रहा है, तो फिर चखो अब तुम ये मजा, ये जो पनिशमेंट है, ये जो अजाब है, इसका मजाब चखो तुम. ज़ालिकुम फज़ूक़ूहु व अन्न लिलकाफ़िरीना अज़ाबन नार, और यकीनन काफिरीन जो हैं, जो अल्लाह की हर बात को रिजेक्ट करने वाले, रद्द करने वाले, डिनाई करने वाले, जो भी हो, चाहे वो मतलब लेबल काफिर का ना हो, मुसलमान का ही हो, और अगर वो इस तरह से कोई भी कुरान की बात को रद्द करता है, जो भी कुरान की बात सामने आई है, अल्लाह ने जो भी बोला है उसके अंदर, उसको वो रद्द करता है, तो क्या हुआ, वो भी काफिर बन गया कि नहीं? क्योंकि उसने तो वो अल्लाह के फरमान को रद्द किया है, अल्लाह के हुक्म को रद्द किया है. जो चीज अल्लाह ने बोला ये करो, और वो अगर वो नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी चला रहा है, तो फिर वो क्या है? इसलिए खाली ये मत सोचो कि वो जो काफिरीन वर्ड आया है तो वो ही काफिर लोग होंगे, कि वो जो भूतों की पूजा कर रहे होंगे, या फिर उन लोग मतलब अल्लाह को नहीं मानते. नहीं, ये वो लोग हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ने के बावजूद भी कुरान के अहकामात को ना माने. ये भी लोग अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को अल्लाह ने फिर सूरह कहफ के आखिर में बोला है ना कि ये समझ रहे हैं हम बहुत नेकी कर रहे हैं, तो हमारी नेकी है, और उनको ऐसा एहसास होता है, लेकिन उनकी कोई भी नेकी का कोई वजन ही नहीं होगा उस दिन, हशर के दिन. आखिरी 6 आयतें पढ़ो आखिरी, तो फिर पता चलेगा सूरह कहफ की. ज़ालिकुम फज़ूक़ूहु व अन्न लिलकाफ़िरीना अज़ाबन नार, तो ये दुनिया का मजा अभी चखो तुम, जो दुनिया में तुम्हारे को मजा चखाया जा रहा है, ये भी चखो, ये अजाब का मजा है. लेकिन अभी आखिरत में आग का जो अजाब है उसका भी मजा तुमको चखना है. सुभान अल्लाह. Thus will it be said, taste you then of the punishment. For those who reject is the chastisement of the fire. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar.